إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي والحاكم۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال پورا ہونے سے قبل جلدی زکوٰۃ ادا کرنے کی بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں انہیں رخصت دی۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی اور دیگر حدیث کی کتب میں حسن درجے کی روایت۔ زکوٰۃ سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جو مال نصاب کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو پھر سال مکمل ہونے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی بندہ اپنے زکوٰۃ کے مال کو سال ہونے سے پہلے ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر انہیں اس بارے میں رخصت دی کہ اگر ایسا کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا اور اس کے پاس مال زکوٰۃ ختم ہو چکا ہے اور وہ اس کی زکوٰۃ سے مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کچھ پیسے زکوٰۃ کی مد میں ادا کر دے اور سال مکمل ہونے پر جو اس کی زکوٰۃ واجب بنتی ہوگی اس میں وہ پیسے شمار کر لے۔ مثلا ایک بندے کی زکوٰۃ بنی 1,00,000 روپے اور اس نے وہ پورے سال یعنی اپنے وہ 1,00,000 روپے ادا کر دی۔ اب اس کے پاس کوئی شخص آیا جس کی ضرورت ہے تقریباً 25,000 روپے، لیکن وہ اپنے پاس عمومی صدقات میں سے 25,000 روپے ایسے نہیں پاتا کہ وہ اس طرح 25,000 ادا کر دے۔ اب اسے پتہ ہے کہ میرے سال پورا ہونے میں دوبارہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ابھی 6 ماہ رہتے، تو وہ 25,000 روپے اس نیت کے ساتھ اس موقع پہ ابھی 6 ماہ قبل ہی ضرورت مند کو دے دیتا ہے کہ 6 ماہ بعد جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جتنی زکوٰۃ واجب ہوگی اس میں سے یہ 25,000 میں منہا کر لوں گا کہ یہ میں نے ابھی ایڈوانس میں ادا کر دی۔ تو وہ 6 ماہ کے بعد جب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، مثلاً وہ 1,25,000 روپے ہوئی تو اس میں سے وہ 25,000 پہلے سے ادا کر چکا، اب اسے 1,00,000 مزید جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے۔ یہ سہولت اس لیے کہ تاکہ اگر کوئی ضرورت مند ایسا آ جائے جس کو انسان زکوٰۃ کے علاوہ نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا تو اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکے، وہ محروم نہ رہ جائے کہ زکوٰۃ کے مہینے کا انتظار ہی اس کو کرنا پڑے، اس کے علاوہ اس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی مال نہ ملے۔ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہو تو ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، مثلا رمضان وہ زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے، 1 رمضان المبارک کو اس کی زکوٰۃ کا نصاب بنا کہ اس کے اوپر 5,00,000 روپے زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ فوری طور پر 5,00,000 روپے اپنے پاس نہیں پاتا کہ میں یہ 5,00,000 روپے کیش ایک دم سے نکال سکوں، تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نکال سکتا ہے، یعنی ہر مہینے 50,000 یا 1,00,000 روپے کر کے 5 ماہ کے اندر وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے اور وسعت ہے تو وہ یکمشت اپنی زکوٰۃ نکالے تاکہ جو مستحقین ہیں ان تک بھی وہ بر وقت پہنچے اور ان کو بھی فائدہ ہو، اور بالخصوص یہ کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر اس نے ایسا کوئی انتظام کیا ہے کہ میں آہستہ آہستہ کر کے زکوٰۃ نکالوں گا تو اس کو اپنی اس چیز کو تحریر میں لانا چاہیے اور قریبی جو گھر والے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ میں نے مال زکوٰۃ ادا کرنا ہے، میرے اوپر یہ زکوٰۃ واجب تھی جس میں سے اتنا بقایا ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ واجب الادا ہے، کیونکہ اگر
وہ گھر والوں کو نہیں بتاتا اور اسی طرح فوت ہو جاتا ہے اور گھر والے اس کے مال کو ترکہ سمجھ کے تقسیم کر دیتے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی تو وہ اس کے ذمہ واجب ہی رہ گئی. اس لیے ایسے کسی بھی انتظام کی صورت میں تحریری طور پر گھر والوں کو مطلع کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جتنی وہ ادا کر دے پھر اس تحریر میں اس کا اضافہ کرتا رہے تاکہ واضح ہو کہ کتنی اس نے ادا کر دی اور کتنی باقی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.